آج ہم مولانا جلال الدین رومی کی لازوال مثنوی سے ایک ایسی حکایت کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جو آپ دیکھیں صدیوں سے دلوں کو گرماتی آئی ہے۔ جی چرواہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور قصہ۔ بہت مشہور۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ عشق الہی، اخلاص اور خدا کی وسیع رحمت پر ایک گہرا غور و فکر ہے۔ بالکل ایک مراقبہ ہے جی۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی حکایت کے جو تقریباً 192 اشعار ہیں نا، جی اور ان سے جو روحانی نقطے نکلتے ہیں ان کا ایک خلاصہ سا ہے۔ جی ایک نچوڑ کہہ لیں۔ ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ اس گفتگو کے ذریعے ہم صرف کہانی نہ دہرائیں بلکہ اس میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، ہاں، وہ باریک نکات جو آج بھی ہماری روحانی زندگی کے لیے، عملی زندگی کے لیے ایک روشنی کی طرح ہیں۔ مشعل راہیں۔ جی یہ حکایت دراصل ایک بہت سادہ چرواہے کی انوکھی سی بے تکلف دعا، جی ایک عظیم پیغمبر کا شروع میں جو رد عمل تھا وہ، بالکل۔ اور پھر خالق کائنات کی براہ راست بڑی محبت بھری مداخلت کی کہانی ہے۔ جی ہاں، اللہ کی طرف سے۔ تو آئیے اس دلچسپ اور فکر انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر سے۔ وہ کہیں جا رہے ہیں؟ جی، کہ راستے میں ایک چرواہے پر نظر پڑتی ہے، مگر یہ کوئی عام چرواہا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اپنے رب سے کچھ ایسے انداز میں بات کر رہا ہے کہ سننے والا حیران رہ جائے۔ جی بڑا منفرد انداز تھا۔ وہ کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ کاش تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیری خدمت کرتا، سبحان اللہ۔ میں تیرے جوتے صاف کرتا، تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، جی جی، تیرے کپڑے دھوتا، اگر جوئیں ہوتی تو وہ بھی نکالتا۔ یعنی ایک مکمل خدمت کا تصور۔ بالکل، تیرے لیے اپنی بکریوں کا تازہ ترین دودھ لاتا، تیرے ہاتھ پاؤں چومتا، تیرے پاؤں دباتا۔ اللہ اکبر۔ جب تو سونے لگتا تو میں خود تیرا بستر صاف کرتا، میری ساری بکریاں تجھ پر قربان۔ کیا محبت ہے! یہ اس کی محبت کا ایک انتہائی سادہ، بے ساختہ اور شاید ظاہری نظر میں عجیب اظہار تھا۔ ہاں، الفاظ میں وہ دیہاتی پن، وہ سادگی ہے، اور اپنے محبوب کے لیے ایک والہانہ پن ہے۔ جی، اب ظاہر ہے یہ انداز تخاطب، یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت کے پیغمبر ہیں، جی صاحب شریعت، جو اللہ کی عظمت اور تنزیہ سے یعنی وہ مخلوق کی صفات سے پاک ہیں، اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بالکل واقف ہے۔ ان کے لیے یہ سننا تو ناقابل برداشت تھا۔ ظاہر ہے شدید غصہ آیا ہوگا۔ ہاں، شدید غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً چرواہے سے پوچھا، اے احمق، یہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ جی چرواہے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، اسی سے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ میں اپنے مالک سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر اگر ہم رک کر ذرا سوچیں تو حضرت موسیٰ کا جو رد عمل تھا وہ شریعت کے ظاہری احکام جی اور اللہ کی شان کے حوالے سے دیکھیں تو بالکل منطقی لگتا ہے۔ ہاں، ان کی غیرت ایمانی نے جوش مارا ہوگا۔ بالکل، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی تشبیہات، ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو سراسر اس کی شان کے خلاف ہے۔ جی ہاں، چنانچہ انہوں نے سخت لہجے میں ڈانٹا۔ بالکل، انہوں نے کہا، اے نادان، تو نے یہ کیا کفر بکا؟ ہوش میں آ، اللہ ان تمام جسمانی ضرورتوں سے پاک ہے۔ جی، نہ اسے جوتوں کی ضرورت، نہ کپڑوں کی، نہ کنگھی کی، نہ دودھ کی۔ وہ کھاتا پیتا نہیں، سوتا نہیں، بیمار نہیں ہوتا، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں جن کی طرح تو خدمت کرے۔ یہ گستاخی ہے۔ یہ بے ادبی بند کر۔ فوراً توبہ کر، ورنہ تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایسی لا یعنی باتیں کرنا چھوڑ دے۔ ان کی نیت تو یقیناً اصلاحی کی تھی۔ ہاں، نیت تو اصلاح کی تھی، اسے صحیح رستہ دکھانا تھا، لیکن اس ڈانٹ کا اثر وہ چرواہے پر بہت گہرا اور منفی ہوا۔ جی، بہت شدید ہوا۔ وہ بیچارہ جو اپنی سمجھ اور محبت کے مطابق اپنے رب سے لگا ہوا تھا، ایک دم جیسے ٹوٹ گیا۔ دل ہی ٹوٹ گیا اس کا۔ ہاں، اس کا دل ایسا بیٹھا کہ اس نے شدت غم سے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، ایک آہ بھری اور کہا، آپ نے تو میری زبان بندی کر دی، میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آپ نے میرے دل میں آگ لگا دی، اب میں کیا دعا کروں گا؟ اور یہ کہہ کر وہ روتا چیختا ہوا صحرا کی طرف نکل گیا۔ ہاں، صحرا کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک، آپ کہیں کہ انتہائی ڈرامائی اور سبق آموز موڑ لیتی ہے۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کو ڈانٹ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے سفر پر آگے بڑھتے ہیں، شاید اس اطمینان کے ساتھ
کہ انہوں نے ایک دینی فریضہ ادا کیا ہے. ہاں، ایک غلطی کی اصلاح کی ہے. جی، لیکن تبھی ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے. اچھا، اور اللہ کا پیغام وہ نہیں تھا جس کی شاید موسیٰ توقع کر رہے تھے. کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تو نے کیا کیا؟ اوہو، تو نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا. جی، میرا مقصد تو بندوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. سبحان اللہ. کیا میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو مجھ سے دور کریں یا قریب لائیں؟ اے موسیٰ، میں نے ہر قوم کو، ہر گروہ کو ایک الگ فطرت، ایک الگ مزاج اور ایک الگ طریقہ عبادت عطا کیا ہے. ہر ایک کی استروا یعنی سمجھ اور بیان کا انداز مختلف ہے. یہ تو بہت ہی غیر متوقع بات تھی اللہ کی طرف سے. مطلب جو بات موسیٰ کو اتنی بری لگی تھی وہ اللہ کو بری نہیں لگی. بالکل. اللہ نے مزید وضاحت فرمائی، اے موسیٰ، جو الفاظ تجھے کفر اور گستاخی لگے، جی، وہ اس کے حق میں عین ایمان اور محبت تھے. اچھا، اس کے الفاظ شاید ناقص تھے، مگر اس کا دل میرے عشق سے بھرا ہوا تھا. اس کی گستاخی نما باتیں مجھے اس کی تعظیم نما باتوں سے زیادہ پسند آئیں. اللہ اکبر. کیونکہ اس میں خلوص تھا، سچائی تھی. میں الفاظ کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، میں دل کی گہرائی میں اترتا ہوں. میں نیت کو پرکھتا ہوں، زبان کے اتار چڑھاؤ کو نہیں. یعنی اصل چیز نیت ہے. جی، اللہ نے ایک بنیادی اصول بیان کیا، من گفتہ نہ بینم و قال را، من درونا بینم و حال را. یعنی میں گفتار اور الفاظ کو نہیں دیکھتا، میں تو باطن اور حال یعنی دل کی کیفیت کو دیکھتا ہوں. واہ. میں اس دل کو دیکھتا ہوں جو خضوع اور خشوع سے بھرا ہو، چاہے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہی کیوں نہ ہوں. اصل چیز وہ سوز دل ہے، وہ عاجزی ہے. یہ تو عبادت اور قبولیت کے بارے میں ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے. یعنی ظاہری شکل، الفاظ کی خوبصورتی یا شریعت کے پیمانے، یہی سب کچھ نہیں. یقیناً. اللہ نے مزید فرمایا کہ ہر شخص کا طریقہ الگ ہے. ہندوؤں کی اصطلاح مدح ہندیوں کے لیے اچھی ہے اور سندھیوں کی اصطلاح مدح سندھیوں کے لیے. اچھا. یعنی ہر کلچر، ہر زبان، ہر فرد کا اپنا انداز ہے اپنے رب کو پکارنے کا. کوئی آنسوؤں سے یاد کرتا ہے، کوئی گیت گا کر، کوئی خاموشی میں، کوئی سادگی سے. جی، کوئی سادگی سے. اصل چیز وہ اندرونی تعلق، وہ محبت، وہ اخلاص ہے. پھر اللہ نے ایک آپ کہیں انقلابی بات کہی، ملتے عشق از ہمہ دین ہا جداست، عاشقان را مذہب و ملت خداست. یعنی عشق کا مذہب تمام مذاہب سے الگ ہے. جی، عاشقوں کے لیے تو اللہ خود ہی مذہب اور ملت ہے. عاشقوں کا مذہب الگ ہے. یہ تو بہت گہری بات ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ رسمی مذہب سے انکار ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ رسمی مذہب سے انکار نہیں بلکہ اسے آگے کی بات ہے. رومی یہ کہہ رہی ہیں کہ جب عشق حقیقی دل میں گھر کر لیتا ہے نا، جی، تو وہ تمام ظاہری فرقہ بندیاں، رسوم و رواج کی جو حد بندیاں ہیں ان سے بالاتر ہو جاتا ہے. اچھا. عاشق کا تعلق پھر براہ راست اپنے معشوق حقیقی یعنی خدا سے ہوتا ہے. اس کی عبادت صرف نماز روزے تک نہیں رہتی، پھر اس کا ہر عمل، ہر سانس عبادت بن جاتا ہے. اس کا مذہب صرف اور صرف اللہ کی رضا اور محبت کا حصول ہوتا ہے. تو چرواہے کی دعا اسی کیفیت کی ایک مثال تھی. جی بالکل، اسی کیفیت کی ایک سادہ، ایک فطری مثال تھی. سبحان اللہ. یہ وہی سن کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی؟ ان پر تو جیسے بجلی گر گئی. انہیں اپنی غلطی کی سنگینی کا شدید احساس ہوا. ظاہر ہے وہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن اللہ کے اس فرمان نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا. وہ بہت شرمندہ ہوئے، اپنے جلد بازی پر پشیمان ہوئے. جی. انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اسی وقت اس چرواہے کی تلاش میں دیوانہ وار صحرا کی طرف دوڑ پڑے. اچھا، اسے ڈھونڈنے نکل پڑے. کیوں؟ وہ اس چرواہے کو ڈھونڈ کر اسے اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے. اچھا، اسے بتانے کے لیے کہ جی، اسے بتانا چاہتے تھے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، اسے تسلی دینا چاہتے تھے اور شاید اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے تھے. وہ جنگلوں بیابانوں میں اسے پکارتے پھرے، اے چرواہے، تو کہاں ہے؟ تجھے اللہ نے قبول کر لیا. وہ اس قدر پریشانی اور ندامت کے عالم میں بھٹکتے رہے کہ کہتے ہیں ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. اللہ اکبر. یہ ایک عظیم پیغمبر کی عاجزی ہے. جی ہاں، اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کی غیر معمولی مثال ہے. آخر کار کیا وہ اسے ڈھونڈ پایا؟
جی ہاں، بالآخر انہوں نے چرواہے کو ڈھونڈ لیا۔ وہ کہیں صحرا میں بیٹھا تھا، شاید اسی غم کی کیفیت میں۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس پہنچے اور اسے خوشخبری سنائی۔ جی۔ مبارک ہو اے چرواہے، تمہیں اجازت مل گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کسی ادب آداب، کسی خاص طریقے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے دل میں جو آئے، جیسے آئے، تم اپنے رب سے بات کر سکتے ہو۔ واہ! تمہاری وہ سادہ بے تکلف دعا اللہ کو بہت پسند آئی۔ اس نے تمہارے کفر نما ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب جو چرواہے کا جواب تھا وہ حضرت موسیٰ اور شاید ہم سب کے لیے مزید حیران کن ہے۔ اچھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے بہت سکون سے کہا، اے موسیٰ، اب میں اس مقام سے بہت آگے نکل چکا ہوں۔ اب مجھے ان الفاظ کی ضرورت نہیں رہی۔ ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی اس ڈانٹ نے، اس تازیانے نے میرے روحانی سفر کے گھوڑے کو مہمیز لگا دی، اسے اچھال کر بہت آگے پہنچا دیا ہے۔ یعنی ڈانٹ کا اثر الٹا ہوا؟ مثبت؟ جی، ایک طرح سے مثبت۔ اس نے کہا، میں اب تعریف اور مذمت، قبولیت اور رد کیے جانے کے احساسات سے بھی بالاتر ہو گیا ہوں۔ میرا معاملہ اب الفاظ اور ظاہری طریقوں سے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب موسیٰ اسے خوشخبری دینے گئے تھے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں؟ دراصل چرواہا یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ کی ڈانٹ نے اسے ظاہری سہارے یعنی الفاظ سے بے نیاز کر دیا۔ اچھا۔ اور اسے براہ راست ایک گہرے روحانی تجربے سے گزار دیا۔ وہ ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا تھا جہاں اسے اپنی عبادت کی قبولیت یا عدم قبولیت کے لیے کسی باہر کی تصدیق کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کا دل براہ راست اللہ سے جڑ گیا تھا۔ وہ تعریف و توصیف یا تنقید و مذمت کے دائرے سے آزاد ہو چکا تھا۔ یہ تو بہت ہی اونچا مقام ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی بلند روحانی مقام ہے جسے صوفیہ فنا یا بقا کی کیفیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ اب حال میں جی رہا تھا، کال یعنی گفتگو کی منزل سے گزر چکا تھا۔ واہ، یہ تو کہانی کا ایک بالکل غیر متوقع انجام ہے۔ تو اگر ہم اس پوری حکایت سے جو اسباب ملتے ہیں ان کو سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں، اس حکایت میں تو حکمت کے موتی بکھرے پڑے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سبق تو یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دل کی کیفیت ظاہری الفاظ اور اعمال سے زیادہ اہم ہے۔ جی۔ جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا اور رومی نے واضح کیا، ہم باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ چرواہے کے الفاظ شاید شریعت کے ظاہری معیار پر پورے نہ اترتے ہوں، لیکن اس کا دل سچے بے لوث عشق سے بھرا ہوا تھا۔ اور یہی چیز اللہ کو چاہیے۔ جی، یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی مخلصانہ پکار رسمی بے روح عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی نیت اور اخلاص اصل چیزیں ہیں۔ بالکل۔ دوسرا اہم سبق عبادت کے طریقوں کا تنوع ہے۔ اچھا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اس نے ہر قوم، ہر فرد کو الگ مزاج، الگ سیرت اور الگ اصطلاح یعنی انداز بیان دیا ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا کوئی ایک ہی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے جڑے۔ اس سے تو پھر مذہبی رواداری کا بہت بڑا درس ملتا ہے۔ بالکل۔ دوسروں کے طریقوں پر فوراً فتویٰ لگانے کے بجائے ان کے اخلاص کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نقطہ آج کے دور میں آپ دیکھیں خاص طور پر بہت اہم ہے۔ یقیناً۔ تیسرا سبق سادگی اور بے ساختگی کی قدر ہے۔ جی۔ چرواہے کی بالکل سادہ بچوں جیسی دعا جو اس کے دل کی گہرائی سے نکلی تھی، وہ حضرت موسیٰ کی ابتدائی علمی سختی سے زیادہ وزنی ثابت ہوئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تکلف، بناوٹ اور ظاہرداری کے بجائے سچائی، سادگی اور خلوص کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور چوتھا سبق کیا کہیں گے آپ؟ چوتھا سبق ہے فرق میں وحدت کا تصور۔ اچھا، یعنی؟ رومی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگرچہ ظاہری راستے، مذاہب، زبانیں، عبادت کے انداز مختلف نظر آتے ہیں، جی، لیکن ان سب کی منزل ایک ہی ہے، اللہ کا قرب اور اس کی محبت کا حصول۔ جیسے دریا سمندر میں گرتے ہیں؟ بالکل، یہ ایسے ہی ہے جیسے مختلف دریا مختلف راستوں سے بہتے ہیں لیکن آخر کار سمندر میں جا ملتے ہیں۔ منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اور وہ پانچواں نقطہ، عاشقوں کا مذہب مالا؟ ہاں، پانچواں اور شاید سب سے گہرا نقطہ عشق الہی کی برتری ہے۔ رومی کہتی ہیں عاشقوں کا مذہب تمام مذاہب سے الگ ہے۔ عاشقوں کے لیے اللہ خود ہی مذہب و ملت ہے۔ جی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان عشق حقیقی کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو وہ ظاہری رسوم و رواج اور فرقوں کی حدود سے بلند ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا تعلق براہ راست اللہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہ رسمی عبادات کی نفی نہیں بلکہ ان کی روح کو پا لینا اور اس سے بھی آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ سب تو بہت بہت گہری باتیں ہیں۔ تو ان سب باتوں کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ مطلب ہم اس کہانی سے عملی طور پر کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تنقید میں انتہائی احتیاط۔ ہمیں دوسروں کے عقائد، عبادات یا روحانی تجربات پر فیصلہ صادر کرنے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ جو چیز ہمیں اپنی محدود سمجھ کی وجہ سے غلط یا نامناسب لگے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس بندے کے خلوص کی وجہ سے بہت قیمتی ہو۔ ہمیں کیا معلوم کسی کے دل کا حال؟ صحیح کہا۔ آج کل تو خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں لوگ بہت جلدی دوسروں پر کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بڑی یاد دہانی ہے۔ بالکل۔ دوسرا عملی سبق یہ ہے کہ اپنی عبادات اور اعمال میں ظاہر سے زیادہ باطن پر، الفاظ سے زیادہ نیت اور اخلاص پر توجہ دیں۔ یہ نہیں کہ ظاہر اہم نہیں، ظاہر بھی اہم ہے، لیکن اصل روح باطن ہے۔ دل کی پاکیزگی اور نیت کا خلوص ہی اعمال کو قبولیت کا درجہ دلواتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کے طرز عمل سے کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے کردار سے ہمیں تواضع اور عاجزی کا عظیم سبق ملتا ہے۔ جی، اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے نہ صرف فوراً اسے تسلیم کیا، اللہ سے معافی مانگی، بلکہ عملی طور پر۔ جی، عملی طور پر اس کی تلافی کے لیے بھاگ دوڑ بھی کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنی غلطی مان لینا اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنا عظمت کی نشانی ہے۔ صحیح۔ اسی سے جڑا ہوا سبق برداشت اور رواداری کا ہے۔ جی، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تنوع پیدا کیا ہے تو ہمیں بھی دوسروں کے طریقوں اور عقائد کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اختلاف رائے کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ اور آخری عملی نقطہ؟ آخری اور سب سے اہم بات میرے خیال میں یہ ہے کہ اپنی زندگی کا مرکزی نقطہ عشق الہی کو بنائیں۔ عبادات کا مقصد صرف رسم پوری کرنا نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور اس کے قرب کا حصول ہونا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ جی، جب دل میں یہ تڑپ اور لگن پیدا ہو جائے تو انسان خود بخود صحیح راستے پر چلنے لگتا ہے اور اس کے اعمال میں بھی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چرواہے اور حضرت موسیٰ کی یہ لازوال حکایت صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ یہ تو روحانیت، اخلاص، رواداری اور عشق الہی کی اہمیت پر ایک دائمی سبق ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت کی اصل روح ظاہری الفاظ، طریقوں یا علمیت میں نہیں بلکہ دل کی سچی لگن، محبت کی تڑپ اور بے لوث اخلاص میں پوشیدہ ہے۔ چرواہے کی وہ سادہ بے تکلف محبت بھری پکار اللہ کے نزدیک حضرت موسیٰ کی ابتدائی شریعت پر مبنی مگر سخت رائے سے زیادہ قیمتی ٹھہری۔ جی، یہ بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کے ہاں ظاہری شکل و صورت، علم و فضل یا الفاظ کی جگمگاہٹ نہیں دیکھی جاتی بلکہ باطن کی پاکیزگی۔ جی، باطن کی پاکیزگی، دل کا سوز اور عشق کی سچائی دیکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ رومی نے کہا، ہر مذہب میں محبت ہے لیکن محبت کا کوئی مذہب نہیں۔ واہ! عشق الہی تمام فرقہ بندیوں، تمام حدود اور تمام ظاہری پیمانوں سے ماورا ہے۔ جاتے جاتے ایک نقطہ سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ چرواہے نے آخر میں کہا کہ وہ تعریف اور مذمت کے مقام سے آگے نکل گیا ہے۔ جی ہاں۔ روحانی سفر کا یہ مرحلہ جہاں انسان دنیاوی قبولیت یا رد کیے جانے سے مکمل طور پر بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا روایتی مذہبی اعمال، اجتماعی شناختوں اور شریعت کے ظاہری ڈھانچے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ ایک تضاد ہے یا ارتقاء؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جو یہ حکایت ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے اور جس پر مزید سوچ بچار کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔ بالکل، اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ حافظ، اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔